ابو العباس امام محب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، عشرہ مبشرہ صحابہ ان کی مناقب پر ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں ایک محفل میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ یہ تعریف غلط کی جاتی ہے، وہ 10 خوش نصیب جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت دنیا میں سبھی کو عطا فرمائی گئی۔ کلن وعد اللہ الحسنی، بھئی سادہ سی بات ہے، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، زیادہ بکھیڑوں میں الجھنوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو صحابی ہے نا وہ جنتی ہے۔ من لقی النبی مؤمنا ومات علی الاسلام فہو صحابی، جو ایمان کی حالت میں حضور سے ملا، ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے، اور جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ جہاں صحابیت ہے ان کے لیے جنت واجب ہے، یہ اصول یاد رکھ لیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین نے اور دور حاضر میں ایک حسی معظم نے یہ نعرہ عطا فرمایا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بات ہی مکا دی ہے، بکھیڑے ہی ختم کر دیے ہیں، پنجابی میں کہتا ہے رولا ہی مک گئے، بات ہی ختم ہو گئی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو ویسے تو سارے جنتی ہیں، لیکن عشرہ مبشرہ کی تعریف یہ ہے، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جنہیں ایک محفل میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرما دی، ایک محفل میں۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجرح فی الجنہ اور عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ یہ 10 خوش نصیب جو ایک محفل میں جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے۔ تو ابو العباس امام محب الدین تبری نے ان کے مناقب پر کتاب لکھی ہے الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ۔ اس میں آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے فقیہ عالم صحابی، حافظ الحدیث صحابی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر، یہ ایک دن مسجد میں آرام کر رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں سو رہے تھے کہ نماز کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان پڑھی اور نمازی مسجد میں آ رہے ہیں کہ ایک صحابی تشریف لے آئے جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن سلام آئے، یہ بھی بڑے جید صحابی ہیں اور یہ پہلے یہودیت کے عالم تھے۔ تو یہ آئے مسجد میں، دیکھا عبداللہ بن عمر سو رہے ہیں، تو آپ نے انہیں بیدار کیا کہ اٹھے نماز کا وقت ہو گیا ہے، لیکن کن لفظوں کے ساتھ اٹھایا؟ عبداللہ بن عمر کو پکڑ کے ہلایا، بازو پکڑ کے ہلایا اور کہا اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اے دوزخ کے تالے کے بیٹے اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو یہ بات اچھی نہیں لگی، لیکن آپ بولے کچھ نہیں، کیونکہ وہ بڑی عمر کے صحابی ہیں۔ انہوں نے وضو بنایا، نماز ادا کی، گھر آئے اور جناب فاروق اعظم سے آ کر سارا واقعہ سنایا کہ آج چچا عبداللہ بن سلام آپ کو کہہ رہے تھے اے دوزخ کے تالے۔ تو مجھے اچھا تو نہیں لگا، لیکن چونکہ وہ بڑی عمر کے بزرگ صحابی ہیں تو میں بولا کچھ نہیں۔ فاروق اعظم نے بیٹے کو ساتھ لیا، آئے ہیں عبداللہ بن سلام کے گھر۔ عبداللہ بن سلام کے دروازے پر دستک دی، وہ باہر نکلے، سلام دعا ہوئی تو پوچھا فاروق اعظم آپ کدھر تشریف لائے ہیں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ کہا بھائی عبداللہ بن سلام، آج آپ نے عبداللہ بن عمر کو کہا ہے کہ اے دوزخ کے تالے کے بیٹے، تو آپ نے مجھ میں ایسی کون سی چیز دیکھ لی ہے جو مجھے دوزخ میں لے کے جائے گی؟ آپ میرے بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، میرے خیرخواہ ہیں، اگر میرے وجود میں میرے کردار میں کوئی کمی ہے تو مجھے مطلع فرمائیں تاکہ میں اصلاح کر لوں۔ تو جناب عبداللہ بن سلام مسکرائے، پھر آپ نے ایک واقعہ سنایا، ایک بات سنائی، لیکن اس سے پہلے پوری ایک سند بیان کی ہے۔ چونکہ یہودیت کے عالم تھے تو سند بیان کی، جیسے ہمارے یہاں حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے کہ ان فلاں ابن فلاں، ان فلاں ابن فلاں، ان فلاں ابن فلاں، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، انہوں نے جناب ابو ہریرہ سے روایت کیا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا۔ یہ حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے۔ تو جناب عبداللہ بن سلام نے بھی سند بیان کی، کہا فلاں نے فلاں سے سنے، میرے استاد، میں نے اپنے استاد سے سنے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، یوں سند بیان کرتے 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 دربار موسیٰ تک پہنچے ہیں، حضرت موسیٰ تک پہنچے ہیں، اور کہا آخری جو راوی ہے اس سے جناب موسیٰ نے فرمایا تھا کہ آخری نبی کے دوسرے خلیفہ کی نشانی یہ ہوگی، انہیں دوزخ کا تالا کہا جائے گا کہ جتنا عرصہ وہ کار خلافت انجام دیں گے اللہ دوزخ کو تالا لگا دے گا، کوئی مومن دوزخ میں نہیں جائے گا۔ جتنا عرصہ آخری نبی کا دوسرا خلیفہ کار خلافت انجام دے گا، کوئی ایمان والا دوزخ میں نہیں جائے گا۔
اس لیے انہیں دوزخ کا تالا کہا جائے گا کہ ان کی وجہ سے دوزخ پر تالا لگا دیا جائے گا۔ فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو زارو قطار رو پڑے، ہچکی بند گئی اور رو کر کہا یہ جو عزت ہے، جو مقام ہے، یہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔